کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کی ویکیشنز کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں؟ اسٹڈیز کر رہے ہیں؟ اب تو آپ کے آن لائن لیکچرز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں. اس سے پہلے تو آپ فری تھے، بلکہ فری بھی نہیں تھے. آپ نے ایگزامس دیے، پھر آپ نے گھر میں بھی پیپر آپ نے کلیکٹ کیے، اور پھر آپ نے سبمٹ بھی کروائے پیپر، اور آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کل اناؤنس ہو رہا ہے. آپ کو میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتی ہوں. ویسے تو کالس کر کے پیرنٹس کو بتا بھی رہے ہیں ہم، لیکن آپ کو میں یہاں سے بھی انفارمیشن دے دیتی ہوں کہ ہمارا جو پی ٹی ایم ہے کل انشاءاللہ برانچ 1 میں 10 o'clock اسٹارٹ ہوگی اور 3 o'clock فنش ہوگی، اور مدر اور فادر دونوں ہی انوائٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے، رزلٹ آپ کے مدر اور فادر آپ کا رزلٹ جو ہے وہ کل برانچ 1 سے کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری ایک سائنس ایگزیبیشن ہو رہی ہے گرینڈ لیول پر، جس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، پروجیکٹس بنائیں گے اپنی میمز کے ساتھ مل کر، اور جب آپ واپس آئیں گے تو اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی ہوگا. آپ کو ٹاپکس جو ہیں وہ سرکولر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اور آپ کی ڈائریز پہ بھی لگا دیا گیا تھا. آپ اس پر بھی ورکنگ کریں اور اپنی اسپیچ جو ہے وہ ریڈی کر کے آئیں جب آپ اسکول واپس آئیں. اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں. آج ہمارا 4 کلاس کا جماعت چہارم کا پہلا لیکچر ہے اردو کا. آپ سب اپنی اردو کی بکس کو اوپن کر لیں. ہمارا جو یہ سلیبس ہے بک کا، یہ فہرست دیکھیے. یہ اس سلیبس کو ہم نے 3 ٹرمز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، 3 ٹرمز میں ڈیوائڈ کیا. فرسٹ ٹرم آپ نے ہوم میں ہی آپ کو آن لائن لیکچرز دیے گئے، آپ نے وہاں اپنا کور کیا. پھر سیکنڈ ٹرم میں آپ اسکول آئے تو اسکول میں ہم نے کور کیا. اور اب تھرڈ ٹرم ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے سبق نمبر 13 مور اور کلنگ سے. مور اور کلنگ سبق نمبر 13، اس سے آگے آنورڈ جتنے لیسنس ہیں وہ تھرڈ ٹرم میں انکلوڈ ہیں. اب آپ میرے ساتھ ہی جو بک کا ورک ہے وہ سالو کر سکتے ہیں. سبق نمبر 13 جو ہے وہ آپ اوپن کر لیں اور پینسل کو ہینڈ میں پکڑ لیں، اور بک کا ورک آپ میرے ساتھ ساتھ سالو کریں گے، اور کاپی کا ورک پھر آپ بعد میں کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک نظم ہے مور اور کلنگ، جس کے شاعر کا نام اسماعیل میٹھی ہے. یہ ایک پرندہ ہے، آبی پرندہ کلنگ، اس کے بارے میں ہے، اور مور کے بارے میں ہے. مور کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کی بک پہ مینشن ہے. اس میں کانگو مور بھی ہے، سبز مور بھی ہے، اور ہندوستانی مور بھی شامل ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دنیا میں بھیجی ہے وہ فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بلا مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی. اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو خود کو دوسروں سے برتر نہ سمجھے. ٹھیک ہے، اور اپنی زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ شو نہ کرے. اور اس کے سبق کو پڑھنے کے مقاصد ہمارے یہ ہیں کہ دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں، یعنی کہ دوسروں کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ہم ہی ہیں سب کچھ. اور صفت ذاتی اور صفت نسبتی کی شناخت اس میں ہم کریں گے. قافیہ الفاظ کی پہچان کریں گے، اور نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ ہم لکھ سکیں گے. جب ہم نظم پڑھ لیں گے تو اس کا مرکزی خیال بھی ہم لکھ سکیں گے. سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اور کیا ہے. تم مور نے پھول کر دکھائی اور بولا کلنگ سے کہ بھائی کیا خوب ہے نقش اور کیا رنگ، دنیا مجھے دیکھ کر ہوئی دنگ. اس نظم میں شاعر نے یہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو مور ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مور، اس میں کتنے سارے کلرز ہوتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی رہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمیں مور اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیوٹیفل ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. تو مور نے اپنی خوبصورتی کو بیان کیا. اس نے کہا کہ میرے اتنے اچھے نقش ہیں اور اتنے اچھے میرے کلرز ہیں، تو میری سی کہاں ہے آپ کی تم کر سکتے نہیں مقابلہ تم. وہ کلنگ تو کہہ رہا ہے کہ میرے جیسے تو آپ نہیں ہو، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے.
تو بولا اس سے کلنگ ہنس کر، ہاں آپ کے لاجواب ہیں پر لیکن نہیں کچھ بھی کام آتے، بچوں ہی کے دل کو ہیں لبھاتے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں مور دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے، کہ بچوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ جب دور سے بھی مور کو دیکھتے ہیں تو شور مچاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مور ہے، یہ مور ہے، کتنا پیارا مور ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کلنگ کہ یہ کام نہیں آتے آپ کے، تو جو میرے پر ہیں وہ میرے کام آتے ہیں۔ وہ کیسے کام آتے ہیں؟ یہ کہہ کر پروں کو پھٹپٹا کے بولا، اونچا ہوا پہ جا کے آؤ کریں آسمان کا پھیرا، کچھ دم ہے تو ساتھ دو نا میرا۔ وہ اس کو مور کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں اتنا دم ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو میرے ساتھ نا اڑ کر دکھاؤ۔ منہ اپنا سا لے کے رہ گیا مور تھا، اس میں کہاں اڑان کا زور۔ ظاہر ہے مور تو نہیں اڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پرندے کو دوسرے پرندے سے مختلف بنایا ہے۔ کچھ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی طاقت دی ہے، کچھ کو نہیں دی، کچھ کو 4 پاؤں دیے ہیں، جیسے جانور ہیں ان کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، پرندوں کے 2 ہوتے ہیں۔ مختلف جانوروں کی، مختلف پرندوں کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو مور جو ہے وہ کہاں اڑ سکتا تھا؟ بھاتا ہے ججے نیرا دکھاوا، وہ لوگ ہیں مور کے بھی بابا، بس ان کو ہے ٹپ ٹاپ کی دھن، شیخی کے سوا نہیں کوئی گن۔ دیکھیں کسے یاد ہے زبانی مور اور کلنگ کی کہانی۔ مور اور کلنگ کی کہانی کا آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اس میں بس یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اچھے ہیں، ہم پیارے لگتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا ہے تو اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور بس اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے انسان بھی ہیں، ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، ہمارے سارے اعضاء جو وہ مکمل ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معذور ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں کام کرتا یا کسی کا پاؤں نہیں کام کرتا، وہ بھی تو ہیں نا دنیا میں، انہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کو کبھی بھی اپنے سے کمتر نہیں جاننا چاہیے۔ اب ہم اس کے اہم الفاظ دیکھتے ہیں۔ پھول، نقش، ہنس، پھٹ پھٹا، اڑان، یہ اس کے اہم الفاظ ہیں۔ اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور اس کو کاپی پر لکھنا بھی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں الفاظ معنی۔ الفاظ معنی یہ دیکھیے، یہ الفاظ معنی ہے۔ سب سے پہلے ہے کلنگ۔ کلنگ کسے کہتے ہیں؟ لمبی گردن والا ایک آبی پرندہ، اس کا نام ہے کلنگ۔ شیخی، شیخی کا مطلب ہوتا ہے بڑائی، گھمنڈ، غرور۔ پھر ہے دھن، یعنی اپنے کام کی دھن سوار ہونا، یعنی دھیان رکھنا، اپنے کام کا دھیان کرنا، کام کی طرف خیال کرنا۔ ٹپ ٹاپ، دکھاوا۔ نیرا، صرف، محض۔ گن، خوبی اور صفت۔ ہم کہتے ہیں نا اس میں اتنے گن ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبی اور صفت، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کاپی پر لکھتے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اور یہ سوالات کے جوابات ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ بک کی جو مشق ہے وہ تفہیم جو ہے وہ سوالات کے جواب سے ہی آپ کی مشق جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، جس طرح سے آپ فرسٹ ٹرم پر کرتے رہے ہیں، سیکنڈ ٹرم پر کرتے رہے ہیں، آپ فیملیئر ہیں ان چیزوں سے۔ آپ نے اپنی کاپی کو، اگر آپ کی کاپی سیٹل نہیں ہے، اس کی کنڈیشن خراب ہے، تو آپ نے نیو نوٹ بک پرچیز کر لینی ہے، سیکنڈ ٹرم والی یوز نہیں کرنی۔ لیکن اگر اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے، اس کی آؤٹ لک، ان سائڈ، وہ دونوں طرف سے ٹھیک ہے، تو آپ اسی نوٹ بک پر تھرڈ ٹرم کا ٹیگ لگا کر اپنا نوٹ بک ورک شروع کریں، اور لیسن کا بھی ٹیگ لگائیں، اور اس کے بعد پھر املا، جسے خاص الفاظ بھی کہتے ہیں، اہم الفاظ بھی کہتے ہیں، الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات آپ اس پر لکھیں گے۔ اور جو بک کا کام ہے وہ آپ ابھی ساتھ ساتھ بک پر ہی کرتے جائیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاتی جا رہی ہوں کہ کون سا کام کتاب پر کرنا ہے اور کون سا کاپی پر کرنا ہے۔ سوالات کے جوابات اب آپ کاپی پر کریں گے، آپ کو نوٹس بھی واٹس ایپ کیے جائیں گے، ہارڈ کاپی کی بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو جب ہارڈ کاپی اسکول میں اویلیبل ہوگی تو ہم آپ کو انفارم کریں گے، پھر آپ ہارڈ کاپی بھی لے لیجئے گا نوٹس کی۔ اور آپ بلند خوانی جب سبق کی کریں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات خود بھی پتہ چل جائیں گے اور آپ خود بھی رائٹ کر سکتے ہیں۔
नाउ यू आर ग्रोन अप माशाल्लाह, तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब सब इसका नंबर 2 देखें, सरगर्मी नज़्म के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये मिसरे इस नज़्म में से ही दिए गए हैं, तो आपने इन मिसरों को मुकम्मल करना है। हाँ आपके डैश हैं पर क्या है, लाजवाब, ये नज़्म में है, आपने नज़्म में से देखकर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह है, ये आप खुद पूर करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब अगला पेज करें, 72 पेज निकालें। इसमें है नंबर 3 है सरगर्मी, दिए गए अल्फाज पर एराब लगाएं और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ें। अब हम एराब लगाते हैं। सबसे पहले क्या लफ्ज़ है ये, इसको दम भी कह सकते हैं, इसको दुम भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों वर्ड जो हैं वो आपकी नज़्म में यूज़ हुए हैं। दम, दाल ज़बर मीम, दम, ठीक। उसके बाद है कुलंग। अब वैसे अगर हम पढ़ें तो कलंग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम एराब लगा लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा लफ्ज़ है। कुलंग, इसे जज़्म कहते हैं, इसे पेश कहते हैं। मुकाबला, मुकाबला। शिकारी, जब ई की आवाज आए तो जेर लगती है, शिकारी। जुबानी, जू जब ऊ की साउंड आती है तो फिर पेश लगती है, जुबानी। इस तरह से आपने एराब लगाने हैं। जब आपने एराब लगाने हो तो अपने लफ्ज़ को जब हम बोलते हैं तो हमें उसकी आवाज़ से पता चल जाता है कि ये इस पर क्या लगेगा, अगर लफ्ज़ आप सही बोल रहे हैं तो। एक्टिविटी सरगर्मी नंबर 4, लफ्ज़ के शुरू में बे लगाकर नए अल्फाज बनाएं। अब जो अगर हम पहले एक लफ्ज़ के साथ पहले कुछ लगाते हैं तो उसको कहते हैं साबका। तो अभी आपका ये वाला लफ्ज़ आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया बुक में, लेकिन कहते उसको साबका है। तो अब यहाँ पर आपके 4 लफ्ज़ दिए गए हैं, अदब, असूल, जुबान, ईमान। तो इससे पहले सबके साथ उन्होंने आपको बता दिया है कि बे लगाना है, बे बड़िए बे। तो जब हम ये खाली जगह पर बे लगा देंगे, ये देखिए यहाँ पर ये एक्टिविटी नंबर 4, यहाँ पर आप बे लगा देंगे तो बेअदब हो जाएगा, बेजुबान, बेअसूल और बेईमान, ठीक है। आपने यहाँ बे बड़िए बे लगा देना है और नीचे वाला है बेशक। अब नेक्स्ट है सरगर्मी नंबर 5, दिए गए जुमलों में से सिफ्ते ज़ाती और सिफ्ते निस्बती वाले जुमले अलग अलग करें। सबसे पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि सिफ्ते ज़ाती किसे कहते हैं और सिफ्ते निस्बती किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिफ्ते ज़ाती ऐसी सिफ्त होती है जो अपने मौसूफ की ज़ाती खूबियों और खामियों को बयान करती है। ये नज़र आ रहा है, ये देखिए, ऐसा सिफ्त जो अपने मौसूफ की ज़ाती खूबियाँ या खामियाँ बयान करें, सिफ्ते ज़ाती। जबकि ऐसा सिफ्त जो एक इसका दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक जाहिर करे, सिफ्ते निस्बती कहलाता है। अभी ये मिसाल से मैं आपको बताती हूँ, ये आपके बुक में ही मिसाल है। दानियाल समझदार लड़का है। तो अब ये दानियाल है, दानियाल एक लड़का है, तो वो क्या है, समझदार है। ये सिफ्ते ज़ाती में आएगा समझदार, क्योंकि वो दानियाल खुद समझदार है। तो उसकी जो अपनी ज़ात है ना, उसमें उसकी जो सिफ्त है वो ये है कि वो समझदार है। और नेक्स्ट है, ये एक कीमती घड़ी है। तो घड़ी जो है ये उसकी अपनी घड़ी की ये है निस्बत, घड़ी की ये तारीफ है, उसकी सिफ्त है कि वो कीमती है, ठीक है। जिस चीज की खुद की सिफ्त होती है, खुद उसकी खूबी होती है, उसे कहते हैं सिफ्ते ज़ाती। और इसके अलावा एक और मिसाल है इसमें, सूरत इखलास एक मक्की सूरत है। तो सूरत इखलास एक की ये खूबी है कि वो मक्की सूरत है, वो उसकी अपनी खूबी है। इसी तरह से सिफ्ते निस्बती जो है,
جب اس کی خوبی کسی چیز کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہے، تعلق رکھتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صفت نسبتی. جیسا کہ مجھے سندھی ٹوپی پسند ہے، تو ٹوپی جو ہے وہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے. تو ہوتا ہے نا، پہچان ہوتی ہے کسی علاقے کی، کوئی چادر پہچان ہوتی ہے، ٹوپی پہچان ہوتی ہے، کوئی جگہ پہچان ہوتی ہے. تو اس طرح سے ٹوپی جو ہے وہ سندھی ہے. ٹوپی کا خود کی کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن وہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہ پہچانی جاتی ہے، تو اسے صفت نسبتی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لاہوری نمک ہر جگہ دستیاب ہے. اب نمک ہے جو وہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے، لاہور کا نمک ہے اس لیے مشہور ہے. اس لیے مشہور نہیں ہے کہ وہ جھنگ کا ہے یا فیصل آباد کا ہے، وہ اس کا تعلق لاہور سے ہے. اس نمک کی اپنی خوبی نہیں. اگر اس کی اپنی ہوتی تو یہ اس میں یہ ہوتا کہ یہ نمک تیز ہے یا یہ نمک کا رنگ سفید ہے، تو پھر وہ اس کی اپنی ذاتی خوبی ہوتی. لیکن اس کا تعلق لاہور سے ہے، اس لیے یہ نمک جو ہے وہ صفت نسبتی ہے. اسی طرح سے گیدڑ ایک بزدل جانور ہے. یہ تو گیدڑ کی اپنی خوبی ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ ذاتی ہے یا صفت نسبتی ہے یا صفت ذاتی ہے؟ یہ صفت ذاتی ہے کہ گیدڑ جو ہے وہ بزدل جانور ہے، وہ ذات خود وہ بزدل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں پر آپ کی نیچے جو ہے صفت ذاتی اور صفت نسبتی لکھنے کے لیے اسپیس دی گئی ہے. آپ اس میں یہ نسبتیں جو ہیں، یہ اس کی صفت ذاتی اور صفت نسبتی یہ دونوں لکھ سکتے ہیں. لکھنا ہے آپ نے، اس کو ابھی لکھنا ہے تو ابھی لکھ لیں آپ. اس کے بعد سرگرمی نمبر 6 ہے نظم میں سے قافیے چن کر دی گئی جگہ پر پر کریں. قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ اسے کہتے ہیں جس کے آخری حروف جو ہیں، ایک حرف یا دو حروف جو ہیں وہ دیے گئے حرف سے ملتے ہوں، اس کی آواز اس لفظ سے ملتی ہو. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ کی بک میں دیا گیا دکھائی، تو آپ نے نظم میں سے لفظ چننا ہے. اس میں ہے بھائی، پھر ہے پھیرا، میرا، تمہاری، شکاری، پھر ہے دکھاوا، باوا، پھر ہے دھن اور گن. اس کے بعد یہ جملے دیے گئے ہیں. یہ جملے آپ نے بک پہ ہی سالو کرنے ہیں. یہ بک پہ جگہ بھی دی گئی ہے. یہ بک آپ خود بھی جملے بنا سکتے ہیں اور آپ کو نوٹس بھی دیے جائیں گے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. اردو کی پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بار بار اردو لکھا کریں تاکہ آپ کی جو کچھ رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ٹرم میں ہم نے ایک کورس بھی کروایا تھا اس کا کیلی گرافی کا. آپ اس کو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب میں ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں کیلی گرافی کے. اس کے بعد ہے مرکزی خیال. مرکزی خیال کہتے ہیں جس خیال کو ذہن میں رکھ کر شاعر کوئی نظم لکھتا ہے، اسے نظم کا مرکزی خیال کہتے ہیں. جس خیال کو ذہن میں رکھ کر شاعر کوئی نظم لکھتا ہے اسے نظم کا مرکزی خیال کہتے ہیں. جیسا کہ یہ شعر میں شاعر نے اس نظم میں کہا ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان سے اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا چاہیے. جو اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کو خود سے کمتر نہ سمجھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ یا مقصد ضرور ہے. یہ آپ کا سب جو ہے ختم ہو گیا ہے اور مرکزی خیال آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کاپی میں آپ نے کون کون سا کام کرنا ہے. املا کرنی ہے، سوالات کے جوابات، الفاظ معنی اور مرکزی خیال. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سارا کام کاپی پر ہوگا اور باقی سارا آپ کا بک پر ہے. یہ آپ کا ہوم ورک آپ دیکھ لیجئے. سبق نمبر 13 کی بلند خوانی اور کتاب اور کاپی پر جو بھی آپ کام کریں گے اس کو لکھیں گے اور یاد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ویکلی کام ہے. ہوم ورک آپ کا ایک ویک کا، آپ نے اس کو فنش کرنا ہے نیکسٹ ویک تک.
اور پھر میں آپ سے آپ کا ہوم ورک کے بارے میں بات کروں گی. تو تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.